ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں، جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں، جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں دے شوڈ بی نو انٹرمنگلنگ آف. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے، بولتی ہے میرے فین ہے، لیکن میرے پہ چڑھ جاتی ہے. چڑھ جاتی مطلب میں چڑھنے دیتا ہوں، ایک دم آگے رہے رکو، میں پیچھے جاتا ہوں ایک دم دیوال آ جاتے. ارے بھائی کیا کر رہے آپ؟ چڑھ جاتی ہے، خالی یہ مہور ہے، میں تو چھونے بھی نہیں دیتا ہوں بھائی. لیکن میرے قریب آتی ہے، جب بھی جیسا بھی 2-3 میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں. ڈسٹینس ہونا چاہیے نا. ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھتے لیکن حجاب پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ جو حجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے حجاب کا، یہ 6 نقطے ہیں، یہ 6 نقطے ہیں. یہ کپڑے کے حجاب کے بارے میں آپ کس طریقے سے بات کرتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے، کس طریقے آپ چلتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے، سب حجاب میں آتا ہے. صرف کپڑے حجاب میں نہیں آتا ہے. افسوس کی بات ہے جب مسلم معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں حجاب کی تہذیب نے، میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجر ان کی سیکریٹری خاتون، کیوں؟ وہ کام کرنے میں بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نامحرم ہے تو تیسرا انسان شیطان ہے. آپ کی سیکریٹری کو آپ نوٹ دیں گے نا، کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے؟ اپنے ریسیپشن پہ خاتون کو رکھتے، کیوں رکھتے؟ اٹریکٹ کر سکے. اٹریکٹ میں مانتا ہوں جو بولتے بالکل صحیح ہے. لڑکی کو رکھیں گے تو بھائی چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا نا. اس لیے ایروپلین میں ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں نا اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے جہنم کی طرف. آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں، لیڈی سیکریٹری رکھتے، لیڈی ریسیپشنسٹ رکھتے. خواتین اگر کام کرنا چاہتے وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور علیحدہ ہونا چاہیے. لیڈیز سیکشن بالکل الگ. There should be no intermingling of jinns. انٹرمنگلنگ ہونا ہی نہیں چاہیے. انٹرمنگلنگ ہوئے گا تو فتنہ ہوں گی. آپ اگر خوبصورت سیکریٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے، آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ بیماری ہے، آپ خوبصورت سیکریٹری رکھتے، اس کو ڈکٹیٹ کرتے، پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا، لیٹ رکو، وہ رکیں گی. آپ ان کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں، زنا کے قریب بھی مت آؤ. زنا تو حرام میں لکھا ہے، زنا کے قریب بھی مت آؤ. آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا، ایڈلٹری، فورنیکیشن عام ہے. امریکہ میں ایک شخص 8 عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. ایوریج شادی کرنے کے بعد کتنے لڑکیوں سے سوتا ہے وہ لکھا نہیں. ایوریج ایک مرد امریکہ میں، ایوریج مطلب ایوریج ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ایک پی ایچ ڈی ریسرچ ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں، کہوں گا نہیں میں، وہ بھی ہاں یہ 8 سے کم ہے لیکن ہاں یہ آپ جس معاشرے میں رہیں گے وہ معاشرے کو نقل کریں گے. ایوریج ایک مرد امریکن USA میں 8 عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا وہ سروے میں نہیں لکھا ہے. زنا
एडल्ट्री, फॉर्निकेशन. शादी के पहले जिना करो तो इंग्लिश में बोलते फॉर्निकेशन, शादी के बाद करो तो बोलते एडल्ट्री. कुरान मजीद में सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में लिखा है, आप जिना के करीब मत आओ. जिना के करीब मतलब, अभी मैं कहूंगा एक लड़की फोन करती है और हम जानते हैं कि आवाज औरा में नहीं आती. आवाज, खातून की आवाज जो है वो औरा में नहीं आती. तो खातून फोन करती है तो मैं बात करता हूं. 2 बार फोन, 3 बार फोन करती, फिर अच्छी आवाज में बात करती. अरे लड़की से बात करना क्या है, नो प्रॉब्लम. फिर बोलती चलो चाय के लिए बाहर जाएंगे. चाय के लिए क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम जिना थोड़ी कर रहे, चाय के लिए. फिर 2-3 बार चाय के लिए जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे, केंटकी फ्राइड चिकन में जाएंगे, स्टारबक्स में. बाद में बोलेंगे रात को खाने पर जाएंगे. रात में खाने के लिए आराम थोड़ी है. उसके बाद होटल में साथ में सोएंगे. इसे कहते खुतवातु शैतान. पहले शैतान जानता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं तो टेलीफोन पे बात करना, टेलीफोन पे खातून से बात करना तो आराम नहीं, लेकिन बेबुनियाद बात करना. अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33, अल्लाह के रसूल के बीवियां से, हमारे उम्मुहातुल मोमिनीन से अल्लाह ताला फरमाते आपकी आवाज, बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, मतलब आवाज को आप ज्यादा खूबसूरत मत बनाओ, नहीं तो उस आदमी जिसके दिल में बीमारी है वो गलत सोचेगा. किससे कह रहे? उम्मुहातुल मोमिनीन से. अल्लाह ताला फरमाते हमारे अल्लाह के आखिरी नबी के बीवियों से कहते हैं. यानी अगर हाईएस्ट किसका अगर औहदा है खवातीन में, वो उम्मुहातुल मोमिनीन का है. अल्लाह ताला फरमाते बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, अपनी आवाज पे ध्यान दो. मतलब ज्यादा खूबसूरती मत करो. अगर ज्यादा हेलो हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूं. अच्छा आपने ये पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन का? हमने देखा. अभी क्या जरूरत है आपको बात करने? बात करना हराम ने, लिखने बात करते तो ज्यादा कंप्लेसेंट मत हो. मतलब ज्यादा खूबसूरत से बात करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह फरमाते सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत डाली. मर्द और औरत मतलब बीवी और शोहर के. लेकिन अब बीवी शोहर ने फिर भी मोहब्बत आ जाती है तो ये हराम मोहब्बत है. खुतवातु शैतान. तो सेक्रेटरी रखेंगे, बहाना चाहिए, वह अच्छी है वो, क्या जरूरत है? मर्द क्या मर गए? तो ये सब हिजाब के खिलाफ है. सिर्फ कपड़े पहनना नहीं. तो हम देखते हैं, हम आमतौर पे इश्तिहार लोग मुजाकिर भाई क्यों आप बोलते हैं यूट्यूब के एडवर्टीजमेंट हराम है? क्योंकि उसके अंदर ऐड हराम है. 75% हैंड के अंदर आप देखेंगे खवातीन है, मोटरसाइकिल ऐड में खातून है, गाड़ी की ऐड में खातून है. मुझे किसने कहा BMW के ऐड के अंदर एक लड़की खड़ी है बिकिनी में और उस पर लिखेला टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे अभी चखो. किसको? गाड़ी को या लड़की को? क्या हो रहा है? हम हमारे मां को बेच रहे, बीवियों को बेच रहे, बहन को बेच रहे. क्या हो रहा है? और कहते हैं मॉडर्न हो गए. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिना से दूर, जिना के करीब मत आओ. अल्लाह ताला कई जगह कहते कुरान में खुतवातु शैतान, मतलब शैतान से तो बचो है, शैतान के स्टेप से. खुतवातु शैतान. अगर वो पता है कि आप अच्छे मुस्लिम हैं तो वो चीज करेगा जो मुबाह है, लेकिन उसके बाद आस्ते आस्ते आएगा. तो पहले आप जोक लो ना. मैं देखता हूं मुस्लिम माशरे में औरत आदमी हाथ मिला रहे. अरे हाथ मिलाना खराब है क्या?
کتنے جاہل لوگ ہیں. ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک آدمی ایک غیر محرم عورت کو چھوتا ہے تو سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے. سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت ایک غیر محرم عورت کو چھونا. ارے لیکن وہ تو میری بیٹی ہے, صرف 16 سال کی ہے. 16 سال کی بیٹی کے ہو جائز ہے. اگر آپ کی بیوی نے اسے جنم نہیں دیا آپ چھو بھی نہیں سکتے. بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ بے اناتھ آرفن بچوں کو, تو ان کو میں پوری میری چینج کر کے میرا اسکیڈول 10 منٹ ان کو ملنے والا تھا. وہ تو پورا فوٹو سیشن تھا, بچے تو پیچھے رہ گئے فوٹو لے رہے. اور بنا کہے کہ کئی لڑکیاں سٹیج پہ آ گئے, بالغ لڑکیاں 14 سال 15 سال, اور حجاب بھی نہیں صحیح. اتنی بڑی فوج آ گئی تو کیا کرنے کا, بھگ جانے کا. ہم جھگڑا کروں ادھر, لوگ مجھے کچھ بھی بولے, بزدل بولے, کچھ بھی بولے, کائر بولے, میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول بات پورا لائف ٹیلی کاسٹ ہو, میں تو بھگ گیا. ہاں ڈر کے بھگ گیا. میں کیا جھگڑا کروں ادھر؟ تو ڈیبیٹ ہو گیا اس کے اوپر. اور آرفنیج کا مالک کہتا ہے یہ تو میری بچیاں ہیں, میں بولا تو چھو بھی نہیں سکتے ان کو. بچی بولو ٹھیک ہے, وہاں تک کہ ٹھیک ہے, بیٹا بولو ٹھیک ہے. آپ اگر کھانا کھلاتے اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے. جب بھی وہ بالغ ہو گئی تو آپ چھو بھی نہیں سکتے. اگر آپ کی بیوی نے جنم دیا ٹھیک ہے تو جائز ہے. تو کدھر گیا اپنا معاشرہ, کدھر گیا سویٹ ہوم؟ سب سے سویٹ ہوم جنت ہے بھائی. جنت سے اچھا سویٹ ہوم تو دنیا میں نہیں ہے. اور اگر آپ ذاکر نائک کے کیسٹ کو دیکھتے ہیں, آپ میرے فین ہیں, تو ایسے حرکت کیوں کرتے بھائی؟ اور جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ عمل کرتا ہوں آپ میری بات پہ عمل کر سکتے. جس دن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھٹک جاؤں گا آپ کبھی میرا ساتھ مت دینا. نعرہ تکبیر, تالیاں نہیں بجائیں. کیونکہ یہ شیطان جو ہے, شیطان بھڑکانے میں ایکسپرٹ ہے. ارے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع, تو ہمیں وہ بولنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرے, اللہ کو راضی کرے, انسانیت کو نہیں. انسان کے طرف دعوت مت دو, ادارے کے طرف دعوت مت دو, گروہ کی طرف دعوت مت دو, قرآن کی طرف دعوت دو, صحیح حدیث کی طرف دعوت دو, اللہ کی طرف دعوت دو, اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اگر میں دائی ہوں تو صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. تو قرآن مجید میں ہدایت ملتی ہے جو آج کے معاشرے کے مسائل ہے, پورنوگرافی, ایڈلٹری, فورنیکیشن, اس کا حل قرآن مجید میں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ربا, انٹرسٹ دنیا بھر میں پھیلا ہے, اور قرآن مجید میں ربا 8 بار آتا ہے, 8 بار. اور آتا ہے سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 and 279. اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کریں گے. اتنی خطرناک سخت وارننگ ہے, تنبیہ ہے. اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے, انٹرسٹ سے باز نہیں آئیں گے, تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کا اعلان کریں گے.
باقی گناہ کبیرہ شراب پئیں گے بڑا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن کئی بھی حدیث اور قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کریں گے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شراب پیا تو بہت بڑا گناہ, سور کا گوشت پیا تو اور بڑا گناہ, ربا لیا ارے وہ تو عام ہے بھائی, ہم کو دھندا کرنے کا ہے تو ربا شراب پینے سے کئی زیادہ گناہ ہوتا ہے. اس پہ تقریر کیا ہوں میں, انٹرسٹ فری اکانومی پرومولگیٹڈ بائی دی قرآن. ربا بنا معاشرہ قرآن کی روشنی میں تو ربا حرام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 ورس نمبر 188 کہ آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم کو خریدنے کے لیے تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکے. یہ رشوت کے بارے میں ذکر, رشوت. آپ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو رشوت کے لیے تاکہ آپ دوسرے کی دولت کھا سکے. تو رشوت دینا گناہ کبیرہ ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں عام ہے اور مسلمان معاشرے میں اور ہے. اگر آپ دیکھیں گے کنٹری کی لسٹ, کرپشن اینڈ برائبری کس میں زیادہ ہے تو مسلمان ملک ٹاپ پہ. کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول کا کہنا مانتے ہیں, تو کیوں رشوت لیتے؟ اگر آپ 200 سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں, آپ دیکھیں گے ٹاپ کے اوپر رشوت میں مسلم ممالک. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت, سارے عالم کے لیے, سارے دنیا کے لیے. قرآن مجید میں سارے مسائل کا حل ہے, چاہے آپ کے خود کے ذاتی مسائل ہو, چاہے آپ کے فیملی کے مسائل ہو, چاہے آپ کے علاقے کے مسائل ہو, چاہے آپ کے شہر کا مسائل ہو, چاہے آپ کے ملک کا مسائل ہو, چاہے ساری دنیا کا مسائل ہو. قرآن مجید میں سارے مسائل کا حل ہے, سارے مسائل کا جواب ہے. قرآن مجید میں جو انسانیت کے معاشرے مسائل کا حل ہے, سوشل پرابلمز کا حل ہے, اکنامک پرابلم کا حل ہے, پولیٹیکل پرابلم کا, سیاسی پرابلم کا حل ہے قرآن مجید میں, سائیکولوجیکل پرابلم کا حل ہے قرآن مجید میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے, اور پڑھتے بھی ہے تو سمجھ کے نہیں پڑھتے. میرے بیٹے نے تقریر کیا تھا کراچی میں, کیا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید کو پڑھو, عربی میں پڑھو بے شک, عربی کے ساتھ اگر آپ کو عربی زبان پہ مہارت نہیں ہے تو اس کا ترجمہ پڑھو. آپ کو اردو زبان پہ مہارت ہے تو اردو میں پڑھیے, انگریزی میں مہارت تو انگریزی میں پڑھیے, پنجابی میں مہارت پنجاب میں پڑھے, لیکن قرآن مجید کو عربی کے علاوہ وہ زبان میں پڑھو جس زبان میں آپ کو مہارت ہے, اور قرآن مجید کے ہدایت پہ عمل کرو. قرآن مجید راہ نجات ہے, آخرت میں ہمیں جنت میں لے جائیں گا. اسی لیے کہتا ہوں قرآن مجید ساری عالم, ساری دنیا کے لیے ضرورت ہے. اور قرآن مجید, میں نے کئی تقریر کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے, اور ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اللہ کا پیغام ہے. میں نے ایک تقریر کی ہے, از دا قرآن گاڈز ورڈ, کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں نے منطق سے
سائنس کے ذریعے ثابت کیا ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو اور قرآن کے بارے میں لوگوں کو اس کے پیغام کو پھیلاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.